بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کی اقسام کیا ہیں اور ان مراقبوں سے کون سی روشنیاں ہماری روح میں داخل ہوتی ہیں۔ تصور کیا ہے؟ بنیادی مراقبہ، نیلی روشنی کا مراقبہ، مراقبہ نور، اسماء الہیہ کا مراقبہ، مرتبہ احسان کا مراقبہ، تصور شیخ کا مراقبہ۔ مراقبہ میں مادی آنکھ بند کرنے سے اندر کی طرف آنکھ دیکھنے لگ پڑتی ہے۔ آنکھیں کھول کر بھی انسان دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بھی انسان دیکھتا ہے۔ مراقبہ میں آنکھیں بند کر کے غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تصور کیا ہے؟ تصور ایک روشنی ہے جس کو لہروں کے ذریعے ہم اپنے دماغ میں منتقل کرتے ہیں۔ کسی بھی روشنی کا، کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخصیت کا تصور کرتے ہیں تو اس چیز میں جیسی لہریں ہوتی ہیں ویسے ہی پھر ہمارے ذہن میں اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً آگ کا تصور کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہن میں تپش محسوس ہونے لگتی ہے۔ برف کا تصور کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہن میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ غرض یہ کہ جیسی چیز کی نوعیت ہوگی اسی طرح کے اثرات ہوں گے۔ بنیادی مراقبہ، کسی بھی منزل تک پہنچنے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو بہتر کرنے کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ جس روشنی کا تصور کیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ نیلی روشنی کے مراقبے سے ذہن سے انتشار اور گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ جب ذہن سے انتشار ختم ہوتا ہے تو ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کے روحانی فوائد۔ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارک کی روشنیوں سے پوری کائنات زندہ اور قائم ہے۔ یا حیو یا قیوم کی روشنیاں ہمارے شعور اور لاشعور کو متوازی رکھتی ہیں۔ اس لیے مراقبہ کرنے سے پہلے ان اسماء کو پڑھنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، جن سے ہمارا ذہن بکھرتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شعوری نقصان ہوتا ہے۔ مراقبے سے پہلے یا باقی اوقات میں جتنا زیادہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں گے آپ کے ذہن میں اللہ کے نور کی قوت والی روشنیاں داخل ہوتی رہیں گی اور آپ کے بگڑتے ہوئے کام سنورتے چلے جائیں گے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ، درود پاک 11 مرتبہ، یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھیں۔ مراقبہ میں تصور کریں کہ میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں اور آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیاں میرے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ مراقبہ نور، تصوف کے مطابق کائنات کی تخلیق کا بنیادی عنصر نور ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمین میں ہے۔ نور اس خاص روشنی کو کہتے ہیں جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ روشنی، لہریں، رنگ، یہ سب اللہ کے نور کی صفات ہیں۔ نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک حافظہ ہے۔ جب ہم اپنے بچپن میں یا گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا ماضی نور کے ذریعے حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ جنات، فرشتے اور دوسری مخلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں۔ روحانیت میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لیے مراقبہ نور کروایا جاتا ہے۔ مراقبہ نور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، طالب علم تصور کرتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی مخلوقات نور کے وسیع و عریض سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ خود بھی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔
نمبر 2، عرش کے اوپر سے نور کا دارہ ساری دنیا میں برس رہا ہے، صاحب مراقبہ خود پر بھی نور برستا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس نور کی مثال تاک کی مانند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ روحانی طالب علم اس آیت میں دی گئی مثال کے مطابق تصور کرتا ہے کہ چراغ کی نورانی شعاؤں سے اس کا پورا جسم منور ہو رہا ہے۔ اسماء الہیہ کا مراقبہ۔ اسی طرح قرآن کریم یا اسماء الہیہ کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ کوئی آیت یا اسماء الہیہ کا ود کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو دل میں اچھی طرح جاگزیں کر کے پھر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس اسم کے اندر اللہ کی کون سی صفت یا صفات موجود ہیں۔ مراقبہ کرتے کرتے سالک کے اندر ایسا استغراق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر شے میں اسے نور اور روشنی نظر آتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر شے نور اور روشنی کے غلاف میں بند ہے۔ صوفی جب قرآن پاک کی آیت کے مطابق مراقبہ میں تصور کرتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تو یہ تصور اس قدر پختہ اور گہرا ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، تنہائی میں، لوگوں کے ساتھ ملاقات میں، مصروفیت میں، فراغت میں، بندے کا ذہن اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ مرتبہ احسان کا مراقبہ۔ 5 وقت نماز ادا کرنے سے پہلے مراقبے میں بیٹھ کر 5 یا 10 منٹ یہ تصور قائم کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ تصور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ نماز میں خیالات کی یلغار نہیں رہتی۔ جب کوئی بندہ اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نماز میں اسے اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تصور شیخ کا مراقبہ۔ ہم جب اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی لہریں ہمارے دماغ میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے تصور میں گہرائی بڑھتی ہے اسی مناسبت سے لہروں کی منتقلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیت کے اوپر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ جب ہم اس نیت کے ساتھ اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ علم حاصل ہو جائے جو ہمارے شیخ کو حاصل ہے، اور نتیجہ میں شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ لہریں جن سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کیا ہے ہماری روح میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ مراقبہ کی اقسام کیا ہے اور ان مراقبوں کے کرنے سے ہمیں کون سی روشنیاں ملتی ہیں۔ مراقبہ نور، اسماء الہیہ کا مراقبہ، مرتبہ احسان کا مراقبہ، تصور شیخ کا مراقبہ۔ ان تمام مراقبہ کو شروع کرنے سے پہلے پیر و مرشد یا روحانی استاد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ، یہ بنیادی مراقبہ ہے، یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس مراقبے کو کم از کم 90 دن تک تسلسل سے کریں۔ اس کے ساتھ زیادہ وقت یا حی و یا قیوم کا ورد رکھیں، اس سے بہت زیادہ برکتیں اور روشنیاں ملیں گی، شعوری اور لاشعوری طور پر مضبوطی بھی آئے گی۔ سانس کی مشقیں ہوں یا مراقبہ، ان کو کرنے کے لیے اپنے شیخ یا روحانی استاد سے مشورہ اور اجازت ضرور طلب کریں، وہ آپ کی شعوری سکت اور کیفیت کے مطابق رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔